ابھی چند لمحوں پہلے ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا عابد اشرف جلالی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ متبادل گاڑی میں آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ میں جب محفل میں آیا ہوں، آپ کا ذوق شوق دیکھا ہے تو یقیناً اتنا دل باغ باغ ہوا ہے، نظر آتا ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا پروگرام ہے۔ اس میں بیٹھنے والوں کے لیے خداوند عالم کی طرف سے اجر عظیم مولا کائنات کی طرف سے عطا ہوگا۔ تو میں ذمدار بھائی جو اس وقت جن کا قیمتی ٹائم ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہیں، اور گرد و نواح سے ہمارے صرف گولڈا سے جناب استاد ابراہیم صاحب، عبدالرزاق صاحب اور تقریباً 3-4 گاڑیوں کے بندے تو صرف گولڈا گاؤں سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں مرزا سے بھی، اور حافظ محمد صاحب ڈاکٹر بیٹی سے، مہربان پر چاچا اور دوسری بہت سے احباب تشریف لائے۔ یقیناً ان کا یہی مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر تھا۔ خداوند عالم یہ دلوں کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور آپ احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آج جو آپ کے اور ہمارے درمیان خطاب کرنے والے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دور میں اور ایک وقت میں بہت سے علمی ملکے عطا فرمائے ہیں۔ وہ مناظر بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے اور شیخ التفسیر بھی ہے۔ اور ابھی چند لمحوں بعد اس جلسے کی صدارت کرنے والے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالظاہر رضوی صاحب، جو حضرت پیر بادشاہ صاحب کے لخت جگر ہیں، وہ بھی قریب ہی آ رہے ہیں۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں اب قریب ہی ہیں۔ دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی محبت تصور کرتے ہوئے جو آج سے 1400 سال پہلے خداوند عالم کا احسان اس پوری کائنات پہ ہوا۔ ایک تصور ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آج سے 1400 سال پہلے کے آپ خیال میں گم ہیں کہ اللہ کریم نے اس روز احسان فرمایا تھا۔ آج آپ یہاں پر ٹھوک جوگیاں کی مسجد میں خوش ہو رہے ہیں، اور یہ تخیل کا دخل اسلام میں اتنا زیادہ ہے۔ آپ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی اصل میں ایک خیال میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مخصوص عمل کی یاد میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام طویل بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، بدبو آنے لگ گئی تھی، لوگوں نے نکال دیا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ایسی بیماری نہیں لگاتا جس سے لوگ نفرت کرنے لگ جائیں۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب ان کے دل کو اور بیماری زیادہ اثر انداز ہو گئی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی بات کہی جو قرآن نے نقل کی، فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فرمایا مولا کائنات، میرے جسم میں تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ارقد برجلک، اے میرے پیغمبر اب اپنا پاؤں زمین پر مار۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے برجلک ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ زمین پر جو ہی پاؤں مارا، پاؤں کے نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس سے غسل کیا، بارد وشراب، ایک سے غسل کیا، پھر رب ذوالجلال نے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا، اس سے پانی پیا، صحت یاب ہو گئے۔ جب صحت رب ذوالجلال نے دوبارہ لوٹا دی تو مغرب کا وقت تھا۔ یہ 4 رکعت نماز نیت کر کے کھڑے ہو گئے کہ خداوند عالم کا شکر ادا کروں۔ 2 رکعتیں پڑھی، پھر قہدہ کیا، قہدے کے بعد اٹھے، تیسری رکعت پڑھی۔ تیسری رکعت پڑھنے کے بعد جسم میں اتنی سکت نہ تھی کہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھ سکیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایوب اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری 3 ہی رکعتیں ہماری بارگاہ میں قبول ہیں۔ آج تک آپ
اور مغرب کے وقت 3 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ 3 رکعتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایک محبوب پیغمبر کی یاد کی جاتی ہے، اس کی یاد کے لیے عمل کیا جاتا ہے، ورنہ ان کی نیت 4 رکعتیں پڑھنے کی تھی۔ لیکن جسم میں آپ کے جسم میں سکت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب ادائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے آزمائشیں نازل فرمائی، عراق میں پیدا ہوئے، فلسطین میں آئے، شام میں قدم ٹکنی نہ پائے تھے، رب ذوالجلال نے بڑھاپے میں فرزند حضرت اسماعیل عطا فرمائے، ادھر وہ پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا اس کو لے جا، اس بیٹے کو بھی اور اس بیوی کو گھر سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ صفا پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب اسے ذبح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساریاں قربانی اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے جب بھی آزمایا ہے ابراہیم کو فَأَتَمَّهُ، ہر امتحان میں یہ میرا پیغمبر کامل نکلا ہے۔ یہ 4 آزمائشیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی میلاد کی خبر ملی، ظہر کا وقت تھا، ظہر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز کی نیت کر کے 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ خداوند عالم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ نفل اتنے پسند آئے کہ پوری امت کے لیے ظہر کے وقت 4 رکعتیں فرض کر دی۔ اب کوئی کہے کہ میں میلاد سے بھاگتا ہوں، کدھر بھی نہیں بھاگ سکتا، یہ 4 رکعتیں جو ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے میلاد کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، زمین پر جنت میں کیونکہ اندھیرا نہیں دیکھا تھا، پہلی رات ہے جب آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑ پر تشریف لائے، رات کا سماں تھا، اندھیرا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، جنت میں تو اس ماحول سے واقف نہیں تھے، وہاں تو اندھیرا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب صبح کو سویرا طلوع ہونے لگا، حضرت آدم علیہ السلام 2 رکعت کی نیت کر کے سجدہ ریز ہو گئے۔ خداوند عالم کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت پر صبح کے 2 رکعت فرض کر دیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کا شکر ہے جو آپ صبح کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، مینا کے میدان میں 3 دن حاجی خیموں میں گزارتے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ صرف شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اور شیطان نظر بھی نہیں آتا، پتھروں کے ستون کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ عقل گھر آ کے رکھ کے آنا ہے، اس لیے کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا کو آج بھی نبھایا جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے تو شیطان نظر آ رہا تھا، نہ تمہیں نظر آتا ہے نہ مجھے نظر آتا ہے۔ حکم ہے کہ اس کو پتھر مارو، اور پتھروں کے بنے ہوئے ستون کو پتھر مارو۔ دیکھیں، ایک بھی پتھر ہے جس کو مارا جا رہا ہے، اور ایک پتھر ہے جسے چوما جا رہا ہے۔ ایک مقام ابراہیم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ قیامت کے میدان میں اللہ 2 لب اسے عطا فرمائے گا، ایک زبان عطا فرمائے گا، اور قیامت کے میدان میں اہل ایمان کی گواہی یہ پتھر دے گا۔ ہے پتھر پر ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ہم سارا بھی کسی کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، لیکن اللہ جب چاہے تو ایک پتھر کو اتنا شرف بخشے کہ قیامت کے میدان میں ایمانداروں کی ایمان کی گواہی اس پتھر سے لے لے۔ اچھا، اسلام تو سارے پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا۔ کعبۃ اللہ میں 360 پتھروں کے بنے ہوئے بت تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے حبیب نے سب گرا دیے۔ اب دیکھیں خداوند عالم کی قدرت کے کرشمے دیکھیں، ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ کے حبیب بھی جب اس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو 2 رکعت نماز
नफल पढ़ के गुजरते हैं कि यहाँ खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ मांगी थी। मिलाद मुस्तफ़ा के बनकर यहाँ से तो भाग जाते हैं, लेकिन काबतुल्लाह में जाते हैं और 7 तवाफ के चक्कर पूरे करने के बाद तवाफ का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहीम के पास पढ़ने का अल्लाह ने उनको पाबंद करा दिया है। तो ये ऐसी तहय्यत की बातें हैं जिनका आज भी तसव्वुर किया जाता है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आज से 1400 साल पहले वाले उस ख्याल में कि आका अलैहिस्सलाम ने इस कायनात पे बहुत बड़ा अल्लाह ने एहसान किया था, उस शुक्रिया में आप बैठे हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आलम आपके दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमाए और आपका ये बैठना अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। अभी अलामा साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं, आप दिल जमी के साथ तशरीफ रखें। थोड़ा इंतजार होगा, लेकिन इंतजार जो मस्जिद में किया जाए। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के वक्त तशरीफ लाए बहुत देर के साथ। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अब तो बच्चे सो गए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इसको पसंद करता हूँ कि इशा की नमाज रात के पिछले हिस्से में जाके पढ़ूं। और हजरत उमर को फरमाया कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जो नमाज की इंतजार कर रहा हो, ये एजाज खुदावंद आलम ने तुम्हें बख्शा है। अगर किसी साहिब इल्म की, अल्लाह के जिक्र करने वाले की इंतजार हो तो ये भी मस्जिद में इबादत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मस्जिद में बंदा एक सांस लेता है, सांस लेता बंदा खुदा की रजा के लिए नहीं है, अपनी जरूरत के लिए लेता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर सांस के बदले अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, मैंने देखा है आपकी मस्जिद बहुत खूबसूरत सजी हुई है और तमीर भी नहीं हो रही है। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला ने उठे, उन्होंने मस्जिद नबी में चिराग जला दिया। आका अलैहिस्सलाम ने चिराग जलता हुआ देखा, फरमाया तमीम दारी तूने अल्लाह के दीन को रोशन किया है, खुदावंद आलम तेरी कब्र को रोशन फरमा दे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी कोई और बेटी होती मैं उसका तेरे साथ निकाह कर देता। आका अलैहिस्सलाम को ये मस्जिद आबाद करने वाले और मस्जिदों में हर वक्त बैठने वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की मिसाल मस्जिद में इस तरह है जिस तरह मछली पानी में है, और मुनाफिक की मिसाल मस्जिद में इस तरह है जिस तरह परिंदा पिंजरे में है। आप पिंजरे की तरह मस्जिद में न रहें जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने मोमिन की निशानी बताई है। और ये मस्जिदें क़यामत के मैदान में इसी तरह शफाअत करेंगी अपनी नमाजियों की, अपने साथ तहल्लुक करने वालों की, कि खुदावंद आलम ये यहाँ आकर सजदा करते थे, ये जमीन भी उस बंदे के हक में गवाही देगी। दुआ है खुदावंद आलम आपका ये बैठना और आप हजरात का इस तरह जमे रहना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।